بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مختصر زندگی نامہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ایک عظیم اور جلیل القدر جوان صحابی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جن کے بھائی کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، یعنی آج جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری کا تذکرہ ہم کریں گے کہ جن کا بھائی جناب عبد الرحمن بھی کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے کہ جو منسوب ہے غفار بن ملیل سے۔ یہ قبیلہ کنانا قبیلہ ہے اور عرب کا بہت ہی مشہور اور معروف مقدس قبیلہ یعنی عدنانی قبیلہ ہوا کرتا تھا، جو جناب اسماعیل علیہ السلام سے منسوب اور جس کا نسب ملتا ہے۔ آپ دونوں بھائی کوفے کے رہنے والے تھے اور جناب عبداللہ کی عمر کرب و بلا میں کل 25 سال کی تھی، مگر بہت ہی بہادر اور نڈر شخص تھے۔ آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف حسنہ اور صفت اور فضیلت کے بارے میں المختصر یہ ہے کہ آپ 25 سال کی عمر میں بھی بہت ہی بہادر اور شجاع تھے اور باغیرت تھے۔ اس کم سنی میں بھی آپ کوفے کے بانفوذ اور اثر انداز کرنے والے افراد میں سے تھے۔ جی ہاں، آپ صحابی امیر المؤمنین یعنی جناب حراق کے پوتے تھے۔ جناب عبداللہ کے دادا جناب حراق نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ 3 مشہور جنگوں میں شرکت کی، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ اور عبد الرحمن کا گھرانہ محب اہل بیت کا گھرانہ تھا اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ آپ کا ایک امتیاز کرب و بلا میں شریک ہونے کے بعد صحابی امام حسین کے نام سے آپ مشہور ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا اور عظیم درجہ ہے اور عظیم فضیلت آپ کی ہے۔ آپ کوفے کے سخاوت مند افراد میں حساب ہوتے تھے، اسی طریقے سے آپ جنگ کے ہنر سے آشنا تھے اور معروف جنگجوؤں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ پاک صفت تھے اور بہت ہی پرہیزگار تھے۔ محب اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ زمان شناس تھے۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا لشکر مگر حق کے اوپر ہے اور مد مقابل یزیدی لشکر باطل کے اوپر ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، مگر آپ نے تعداد کو نہیں اپنایا بلکہ آپ راہ حق کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ کر انسانیت کے لیے آپ نے خدمت کی اور ظلم کے خلاف اپنا خون قربان کر دیا۔ آپ فداکار تھے۔ جناب عبداللہ بہت ہی وفادار تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی ہے اور کرب و بلا میں یہ بھی میں دوبارہ ذکر کر دوں کہ اپنے بھائی جناب عبد الرحمن کے ساتھ آئے اور دونوں بھائی شہید ہو گئے، تنہا نہیں آئے۔ جی ہاں، آپ اتنے وفادار تھے، کہتے ہیں جب آپ اور آپ کے بھائی نے امام حسین علیہ السلام کو کہ جو با فضیلت ترین شخصیت تھی زمین کے اوپر، چاروں طرف سے ناحق لوگوں نے جب دیکھا گھیر لیا اور ناموس رسول کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ دونوں بھائی دہاڑے مار کر کرب و بلا کے میدان میں رونے لگے۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر رونے کی وجہ اور علت دریافت کی تو آپ دونوں نے مل کر اس طریقے سے فرمایا یا ابا عبداللہ السلام علیک۔ سب سے پہلے امام حسین کو مخاطب ہو کر آپ نے سلام کیا، پھر اس کے بعد فرمایا حاضن العدو الیکا، یہ دشمن آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے محصور کیے ہوئے ہیں، فاحببنا ان نقتل بین یدیک، ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی دفاع میں ہم قتل ہو جائیں آپ کے ہی سامنے، نمنعک وندفع عنک، تاکہ ان سے آپ کو دور ہم رکھ سکیں اور ہم آپ کی دفاع کر سکیں۔ آپ کی دفاع میں اپنی جان دینا ہم افتخار سمجھتے ہیں، ہم اس مظلومیت کے اوپر رو رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، فرمایا مرحبا بکما، شاباش، آفرین ہو تم دونوں کے اوپر، ادنو منی، میرے نزدیک آؤ۔ امام نے دونوں بھائیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی، پھر انہوں نے اذن مقتل امام سے مانگا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی اور امام سے اجازت لینے کے بعد میدان جنگ میں گئے۔ ایک روایت کے مطابق جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری حملہ اولا میں شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق حملہ دوم میں دونوں بھائی ایک ساتھ میدان جنگ میں گئے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے تھے۔ جب دیکھتے تھے دوسرے بھائی کو یعنی عبد الرحمن کو میری ضرورت ہے تو عبداللہ جاتے تھے، جب جناب عبداللہ کو ضرورت ہوتی تھی جناب عبد الرحمن آ کے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ مگر لشکر یزید کی کثیر تعداد تھی اور دونوں جوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جاں باز کب تک لڑتے۔ آپ دونوں بھائیوں نے تاریخی رجز پڑھا، جو ایک بھائی ایک مصرع پڑھتا تھا، دوسرا بھائی دوسرا مصرع پڑھ کر جواب دیا کرتا تھا۔ تاریخی رجز اس طریقے سے ہے، قد علمت حقا بنو غفار، کہ بنی غفار قبیلہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہم کوئی چھپے ہوئے یا نامعروف شخص نہیں ہے۔ وخندف بعد بنی نزار، اور قبیلہ خندف بھی اور قبیلہ بنی نزار بھی ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لنضربن معشر الفجار، اس طریقے سے ہم اپنی تلوار کی وار کریں گے، حملہ کریں گے، ضرب لگائیں گے فجار فاسق قوم یعنی یزیدی لشکر کے اوپر، بکل عذب صارم بتار، اور آہنی دھار والی تلوار سے ان کے سروں پر ہم وار کریں گے مگر حق سے نہیں ہٹیں گے۔ یا قومو ذو ذواء بنی الاطہار، اے فجار قوم، پاک خاندان سے تم دور ہو جاؤ اور ہم تم کو دور رکھیں گے، یعنی ہم دفاع کریں گے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی، بالمشرفی والقناء الخطار، ہم دفاع کریں گے اپنی مشرفی تلوار سے اور دھار لگی ہوئی کمان دار نیزوں سے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی گزند نہیں آنے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جی ہاں، اس طریقے سے آپ دونوں بھائی بہادری کے ساتھ رجز پڑھتے ہوئے کرب و بلا میں جان بوجھ کر حق کے راستے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ سبق دیا کہ دیکھو، اگر باطل کثیر تعداد میں بھی کیوں نہ ہو، خوفار کیوں نہ ہو، مگر حق کے راستے پر گامزن رہنا اور کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا۔ پھر آخرکار آپ زخمی ہو گئے تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، زمین کرب و بلا پر تشریف لائے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ کا لاشا بھی جناب عبد الرحمن کے ہمراہ خیام شہداء میں لائے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجر و پاداش کے لیے دعا دی اور جنت کی بشارت دی۔ آپ کرب و بلا میں شہید ہو گئے۔ وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف نے زیارت ناحیہ میں اور اسی طریقے سے زیارت رجابیہ میں بھی آپ دونوں
بھائیوں کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن ابن عروہ بن حراق الغفارین، آپ کے اوپر سلام ہو اے جناب عبداللہ شہید کرب و بلا۔